تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ مثل الجنت التي وعد المتقون، اور اس جنت کی مثال کہ جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، متقیوں سے وعدہ کیا گیا ہے، وہ اس طرح ہے کہ تجری من تحت الانہار، کہ اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اکلھا دائم و ظلھا، اس کے سائے اور پھل دائمی ہوں گے، وتلک عقبی الذین اتقوا، اور یہی انجام ہوگا متقیوں کا، وعقبی الکافرین النار، اور کافروں کا انجام آگ ہوگی۔ والذین آتیناہم الکتاب، اور وہ لوگ جنہیں کتاب عطا کی گئی ہے، یا صرف جنہیں ہم نے کتاب عطا کی، یفرحون بما انزل الیک، وہ خوش ہوتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا ہے نبی آپ کی طرف، ومن الاحزاب من ینکر بعضہ، اور گروہوں میں سے، لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں کہ جو اس کا انکار، اس کے کچھ حصے کا انکار کرتے ہیں۔ قل انما امرت ان اعبد اللہ، کہہ دو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً مجھے تو حکم ملا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کروں، ولا اشرک بہ، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤں، الیہ ادعو، میں اسی کو پکاروں گا، والیہ مآب، اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے۔ کذالک انزلناہ حکما عربیا، اور اسی ہدایت کے ساتھ نازل کیا ہے ہم نے تم پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عربی حکم نامہ، یعنی قرآن مجید۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر کہیں تم نے بھی اپنی خواہشات کی پیروی کی جس کا کوئی امکان نہیں تھا، بعد ما جاءک من العلم، اس کے بعد کہ تم پر علم آ چکا ہے، ما لک من اللہ من ولی ولا واق، تو یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ ہم تمہیں بھی اس کی سزا دیتے، تو نہ کوئی تمہیں اللہ تعالیٰ سے بچانے والا ہوتا اور نہ ہی کوئی تمہارا حامی و مددگار ہوتا اللہ کے مقابلے میں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اے نبی ہم نے تو اس سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیجے، وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اور یہ کوئی نئی بات تھوڑی ہے کہ تمہاری بیویاں بھی ہیں اور بچے بھی ہیں، تو ہم نے تم سے پہلے بہت سے رسول بھیجے، ان کی بیویاں بھی تھیں اور اولادیں بھی تھیں۔ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ، اور کسی رسول کے لیے ممکن نہیں کہ وہ کوئی نشانی لے آئے، إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، مگر اللہ تعالیٰ کی اجازت سے۔ لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب، اور ہر دور کے لیے ایک کتاب ہے۔ يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے اس کو مٹا دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے قائم رکھتا ہے، یعنی احکام کتاب میں سے کچھ تورات کے احکام تھے، اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور شریعت محمدی میں مینٹین کیا، ریٹین کیا، اور کچھ کو حذف کر دیا۔ وَإِنَّهُ أُمُّ الْكِتاب، اور اسی کے پاس اصل کتاب ہے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، اور اے نبی اگر ہم آپ کو دکھا دیں کچھ حصہ اس کا جس کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں، یعنی عذاب، او نتوفینک، یا ہم آپ کو اٹھا لیں، فإنما علیک البلاغ وعلینا الحساب، پھر آپ کے ذمے پہنچانا ہے جو آپ نے پہنچا دیا ہے، اور پھر ہمارے ذمے ان سے حساب لینا ہے۔ اولم یروا انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها، کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم زمین کو ان کے اطراف سے کٹیل کرتے چلے جا رہے ہیں، تنگ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ کوئی جغرافیائی حدود میں کمی نہیں ہے، یہ مکے والوں کو سنایا جا رہا ہے کہ تم پر زمین تنگ ہو رہی ہے۔ جو محاورے میں زمین تنگ کرنا ہے نا، وہ کہ تمہارے دن تھوڑے ہیں، باقی کوئی جغرافیائی حقیقت ہو یا جیولوجیکل فیکٹ ہو کہ زمین کا حجم جو ہے وہ کم ہو رہا ہے، وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، لیکن یہاں پر وہ مراد نہیں ہے۔ یہاں پر تو کفار کو یہ سنانا مقصود ہے کہ تم پر زمین تنگ ہو رہی ہے۔ واللہ یحکم، اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے، لا معقب لحکمہ، اور کوئی اس کے حکم پر نظر ثانی کرنے والا نہیں ہے، وہ سریع الحساب، اور وہ جلد حساب چکانے والا ہے۔ وقد مکر الذین من قبلہم، اور ان سے پہلے بھی بڑی چالیں چل چکے۔ فللہ المکر جمیعا، اللہ تعالیٰ سب کی سب چالوں کو اوپر کنٹرول رکھتا ہے، یعنی سب پر فیصلہ کن چال اللہ تعالیٰ کی ہے۔ یعلم ما تکسب کل نفس، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ جو کچھ بھی کوئی متنفس کماتا ہے یعنی عمل۔ وسیعلم الکفار، ان قریب کفار بھی جان لیں گے، لمن عقبی الدار، کے انجام میں کار کس کا ہے، آخرت کا گھر کسے ملے گا۔ ویقول الذین کفروا لست مرسلا، اور کافر کہتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کہ آپ اللہ کے بھیجے ہوئے نہیں ہیں۔ قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم، کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ ہی میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے۔ ومن عندہ علم الکتاب، اور وہ شخص بھی اس پر گواہ ہے جس کے پاس آسمانی کتاب کا علم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ ابراہیم، یہ بھی اسی سلسلے کی صورت ہے، اس سے ملتی جلتی ہے، یعنی آخرت کا تذکرہ بھی ہوگا، لیکن زیادہ تر اللہ تعالیٰ کی جو شان ہے اور اللہ تعالیٰ کا جو اس دنیا پر کنٹرول ہے، اس کی قدرت کے مظاہر ہیں، ان کی طرف زیادہ آپ کو اشارات ملیں گے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید۔ الف لام میم یہ کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے نبی آپ کی طرف تاکہ آپ لوگوں کو نکالیں اندھیروں سے روشنی کی طرف، باذن ربہم ان کے رب کے حکم سے، الی صراط العزیز الحمید، العزیز الحمید اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف۔ اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ تعالیٰ ہی تو ہے جس کا، یعنی اللہ ہی جو زیر بتا رہی ہے کہ یہاں پر یہ اوپر جملہ بھی ختم نہیں ہوا، لا ہے آیت کے آخر میں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہاں پر العزیز الحمید کے بدل کے طور پہ اللہ تعالیٰ ہے، یعنی وہ اللہ کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اس کا ہے۔ وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، اور تباہی ہے کافروں کے لیے سخت عذاب کی وجہ سے۔ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، وہ کہ جو دنیاوی زندگی کو زیادہ محبوب رکھتے ہیں، اس کو پریفرنس دیتے ہیں علی الآخرہ، آخرت پر، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے سے پر آنے سے لوگوں کو روکتے ہیں، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور چاہتے ہیں کہ اس میں کوئی نہ کوئی ایسی ایک ٹیڑھ پیدا ہو جائے کہ جس سے لوگ اس کی طرف نہ آئیں۔ اولئک فی ضلال بعید، یہ کھلی گمراہی میں ہیں۔ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ، اور ہم نے نہیں بھیجا کوئی رسول مگر اس قوم ہی کی زبان بھیجتے ہوئے جس کی طرف بھیجا گیا، لیبین لہم، تاکہ وہ اللہ کا پیغام ان پر واضح فرما سکے۔ فیضل اللہ من یشاء، پھر اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، ویہدی من یشاء، اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ یعنی جو بھی انکار کا راستہ اختیار کرتا ہے تو کچھ مہلت دیتا ہے اللہ تعالیٰ کہ یہ انسان بن جائے، اگر وہ اڑا رہتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے سیل کر دیتا ہے اس کے دل کو، اور اس کے لیے گمراہی کا فیصلہ فرما دیتا ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گمراہ کرے، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کی تمام حرکتوں کو معاف کر کے پھر بھی اس کا دل سیل نہ کرے، یہ اس کی شان ہے، مالک ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے کہ کوئی ہدایت کا طالب ہو اللہ تعالیٰ اس کو گمراہی دے دے۔ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، جسے چاہتا ہے راستہ دکھاتا ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ بالادست حکمت والا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اور ہم نے بھیجا موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر، أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، کہ اپنی قوم کو نکال اندھیروں سے روشنی کی طرف، وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور انہیں یاد دلا تاریخ الہی کے سبق آموز واقعات۔ ایام اللہ سے مراد لفظی ترجمہ تو ہوگا اللہ کے دن، لیکن قرآن مجید میں ایام اللہ سے مراد کیا ہے؟ وہ دن بڑے بڑے تاریخ کے جن میں اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے فیصلے ایگزیکیوٹ ہوئے، اور قومیں اور بڑے بڑے بادشاہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تباہ و برباد کر دیے گئے۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، دیکھیں پھر آ گیا، یقیناً اس میں تو بڑی نشانیاں ہیں ہر صبر کرنے والے، شکر ادا کرنے والے کے لیے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو جب موسیٰ نے کہا اپنی قوم سے اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو جو اس نے تم پر فرمائی ہیں۔ اذ انجاکم من آل فرعون، جب اس نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی۔ یسومونکم سوء العذاب ویذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، جو تمہیں بدترین عذاب میں مبتلا کر رہے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑتے تھے۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں تمہاری رب کی طرف سے تمہاری بہت بڑی آزمائش تھی۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے یہ فیصلہ فرما دیا، اور یہ فیصلہ پڑھنے کے لائق ہے، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، یقیناً اگر تم شکر گزار ہوگے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو ہم تمہیں اور نوازیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کا شکر ادا کرنے کی توفیق دے، اور اس کا شکر کتنا ہے، اس کی نعمتیں کتنی ہیں۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ ہر سانس پر انسان پر اللہ تعالیٰ کے دو شکر واجب ہیں۔ پہلے وہ تازہ ہوا اندر لے کر جاتا ہے، اور پھر کاربن ڈائی آکسائڈ والی ہوا جو ہے وہ باہر نکالتا ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا اپریٹس بنائے ہیں، کیا کیا سسٹم انسان کے جسم میں نصب کیے ہیں، ہر ایک پر اللہ کا شکر جو ہے واجب ہے۔ اس نے خون بنایا، اس نے پھیپھڑے بنائے، اس نے نالیاں بنائیں، اس نے آرٹریز بنائیں، اس نے وینز بنائیں، اور یہ پورا نظام ہے جسم کا۔ آپ کہیں کھول کر دیکھیں تو انسان اشش کرتا ہے، وہ کیا ہے؟ انسان کے فائدے کے لیے اس کی نعمتیں ہیں۔ اور پھر ہم پاکستانیوں پر جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہوئیں تو کیا ہی کہنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فضل و کرم سے ہمیں پاکستان عطا کیا، ورنہ ذرا اپنے بزرگوں سے معاشی حالت اپنے باپ دادوں کی پوچھیے گا کہ ان کی معاشی حالت کیا تھی، اور اگر پاکستان نہ بنتا تو مسلمان اور زیادہ پس چکے ہوتے۔ آج ہم یہ سارا جو اویل کر رہے ہیں کہ یہ سارے شہر، یہ سارے گاؤں، یہ سارے بازار، یہ سب دکانیں، یہ ساری فیکٹریاں، یہ ساری ملیں ہماری ہیں،
یہ پاکستان کی وجہ سے ہم پریشان ہوا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص مہربانی سے عطا کیا ہے۔ اگر آپ تھوڑا سا بھی تاریخ سے واقف ہیں، تاریخ پاکستان سے واقف ہیں، تو جو زمینی حقائق ہیں ان کے مطابق پاکستان کبھی نہیں بن سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ ملک عطا کیا۔ اب اس کا شکرانہ کیا ہے کہ اس پر ہم زبان سے بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی قدر کریں۔ یہ ملک ہم نے اسلام کے لیے لیا تھا، یہاں پر اسلامی طرز زندگی اپنانے کے لیے لیا تھا، لیکن ہم نے اپنی کوٹھیاں بھی بنا لی، کاروبار بھی بنا لیے، دکانیں بھی بنا لیں، پلازے بھی بنا لیے، جائیدادیں بھی بنا لیں، فیکٹریاں اور کارخانے بھی لگا لیے۔ ایک کام جو نہیں کیا وہ کیا ہے؟ یہاں پر اسلام کی ترویج کے لیے اور اسلام کے غلبے کے لیے ہم نے دھیلے کا کام نہیں کیا۔ تو لئن شکرتم لازیدنکم، یقیناً اگر تم نے شکر کیا تو ہم تمہیں اور دیں گے، ولئن کفرتم، اور یاد رکھنا اگر تم نے ناشکری کی، ان عذابی لشدید، تو پھر میرا عذاب بھی بہت سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے اس سے۔ وقال موسیٰ، اللہ تعالیٰ ہمارا محتاج نہیں ہے۔ شاہ ولی اللہ اور حضرت مجدد رحمہ اللہ کی پیشین گوئیاں ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ اونچی ذات کا ہندو مسلمان ہوگا کثیر تعداد میں انڈیا کے اندر۔ تو ہے ایاں یورش تاتار کے افسانے سے پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہمارا محتاج نہیں ہے، ہم اگر اس کے دین کو چھوڑیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے ہاتھوں سے پہلے سزا دلوائے گا اور پھر ان کے ہاتھ میں دین کا ڈنڈا تھما کر اپنے دین کو غالب کرا لے گا۔ وقال موسیٰ ان تکفروا انتم ومن فی الارض جمیعا، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اگر تم نے ناشکری کی اور زمین کے سارے رہنے والے بھی ناشکرے ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کا انکار کر دیں، فإن اللہ غنی حمید، تو پھر بھی اللہ تعالیٰ غنی ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ خود تعریف کیا گیا ہے۔ الم یاتکم نبأ الذین من قبلکم، کیا تم تک خبریں نہیں پہنچی ان کی جو تم سے پہلے ہو چکے ہیں، یعنی قوم نوح و عاد و ثمود، والذین من بعدہم، اور ان کے بعد والے، لا یعلمہم الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی انہیں نہیں جانتا۔ یعنی کتنی قومیں تباہ ہوئی ہیں، یہ تو وہ تھے نا کہ جو مکے والوں کے تجارتی راستوں کے اوپر واقع تھے۔ یہ ٹیکسلا کیا ہے، موہنجودڑو کیا ہے، ہڑپا کیا ہے، اور پتہ نہیں کہاں کہاں کھنڈرات جو ہیں پڑے ہوئے ہیں جن کی تفصیل بھی کسی کو معلوم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سب کو جانتا ہے۔ لا یعلمہم الا اللہ، ان کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وجاءتہم رسلہم بالبینات، اور ان کے پیغمبر ان کے پاس آئے تھے واضح نشانیاں لے کر، وردوا ایدیہم فی افواہہم، اور انہیں اپنے ہاتھ اپنے منہوں میں دے لیے اور کہنے لگے، وقالوا انا کفرنا بما ارسلتم بہ، بے شک جو کچھ تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کا انکار کرتے ہیں، وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، اور جدھر تم ہمیں بلا رہے ہو اس کے بارے میں ہم شک میں مبتلا ہیں۔ قالت رسلهم افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، اس پر ان کی طرف بھیجے ہوئے رسول کہنے لگے کیا تمہیں اللہ کے بارے میں شک ہے کہ جو آسمانوں اور زمین کا نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے، یدعوکم، جو تمہیں بلاتا ہے، لیغفر لکم، تاکہ وہ تمہیں بخش دے، من ذنوبکم، تمہارے قصور، ویؤخرکم الی اجل مسمى، اور مہلت دے تمہیں ایک اور وقت مقرر تک کے لیے۔ قالوا، انہوں نے کہا، ان انتم الا بشر مثلنا، سیدھی بات یہ ہے تم ہمارے جیسے انسان ہو، تریدون ان تصدونا اما کان یعبد آباؤنا، اور تم ہمیں روک دینا چاہتے ہو ان معبودوں سے جن کی پوجا ہمارے آباء و اجداد کیا کرتے تھے، فاتونا بسلطان مبین، تو تم ہمارے پاس کوئی کھلی دلیل لاؤ اس کے لیے تب ہم مانیں گے۔ قالت لہم رسلہم، تو ان کے پیغمبروں نے ان سے کہا، ان نحن الا بشر مثلکم، یقیناً ہم تمہارے جیسے بشر ہیں، ولکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادہ، اور اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے احسان فرماتا ہے۔ وما کان لنا ان ناتیکم بسلطان، اور ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ہم تمہارے پاس کوئی سند لے آئیں الا باذن اللہ، مگر اللہ تعالیٰ کی اجازت سے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مومنوں کو تو اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ وما لنا الا نتوکل علی اللہ، اور کیا ہوا ہمیں کہ ہم اللہ پر بھروسہ نہ کریں، وقد ہدانا سبلنا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے راستے دکھائے ہیں، یعنی اپنے راستوں کی طرف جو اس کی طرف لے کے جاتے ہیں ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا، اور ہم ضرور صبر کریں گے اس پر تم ہمیں تکلیف پہنچائے، کافروں سے کہیں گے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ،
اور بھروسہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ وقال الذین کفروا لرسلہم، اور کافروں نے کہا اپنی طرف بھیجے ہوئے پیغمبروں کو، لنخرجنکم من ارضنا، ہم تمہیں ملک بدر کر دیں گے، او لتعودن فی ملتنا، یا ہم تمہیں اپنے دین میں واپس لے آئیں گے۔ فاوحی الیہم ربہم، لیکن اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کی طرف وحی کی، ان کے رب نے، لنہلکن الظالمین، کہ ہم عنقریب ہم ہلاک کر کے رہیں گے ظالموں کو، ولا نسکننکم الارض من بعدہم، اور ضرور آباد کریں گے ہم تمہیں اس سرزمین میں ان کے بعد، ذالک لمن خاف مقامی، یہ انعام ہے اس کا جو اللہ سے ڈرتا، جو مجھ سے، جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، وخاف وعید، اور میری ڈانٹ سے ڈرتا ہے۔ واستفتحوا، تو انہوں نے فیصلہ کیا، وخابا، اور ناکام ہوئے، کل جبار عنید، سب جبر کرنے والے اور حق کے دشمن، من ورائی جہنم، یعنی دنیا میں تو وہ تباہ ہو گئے، اور پھر اس کے بعد جہنم ہے، ویسقی من ماء صدید، اور وہ پیپ والا پانی پلایا جائے گا ان کو، یتجرعہ، اور اسے پینے کی کوشش کریں گے لیکن اس کا گھونٹ بھر نہیں سکیں گے، ولا یکاد یسیغہ، اس کو اندر لے جا نہیں سکیں گے، ویاتیہ الموت من کل مکان وما ہوا بمیت، اور موت ہر طرف سے ان کی طرف بڑھے گی لیکن وہ مر نہیں پائیں گے، ومن ورائہ عذاب غلیظ، اور اس سے آگے اور بھی ان کے لیے سخت عذاب ہوگا۔ یعنی موت جو ہے، عام طور پر کہتے ہیں نا کہ جی کوئی شخص جو ہے وہ موت و حیات کی کشمکش میں ہو تو اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کرے اس کے لیے، یعنی اچھا انداز ہے کہنے کا، کہنا کیا ہوتا ہے کہ مر جائے اب یہ، لیکن کہتے کیا ہے، اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کرے۔ تو موت جو ہے وہ ایک اعتبار سے تکلیف سے چھٹکارا ہے، لیکن اہل جہنم کے بارے میں قرآن مجید میں ایک سے زائد مرتبہ یہ وضاحت کی گئی ہے کہ ان کی تکلیف کو برقرار رکھنے کے لیے انہیں موت نہیں آئے گی، اور پین جو ہے جلنے کی وہ جلد کے اندر ہوتی ہے، ایک جلد جلے گی تو نئی جلد جی جائے گی تاکہ اس کی پین محسوس کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے۔ مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، ان لوگوں کی مثال جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا اپنے رب کے ساتھ، ایسے ہے کہ جیسے راکھ کی مانند ہوں گے جسے اڑایا جائے گا، جسے اڑا رہی ہو آندھی ایک طوفانی دن میں، لا یقدرون مما کسبوا، یعنی ان کے اعمال جو ہیں وہ راکھ کی مانند ہوں گے، لا یقدرون ما کسبوا، انہیں اپنی کمائی پر کوئی قدرت نہیں ہوگی، علی شیء، جو کچھ بھی انہوں نے کمایا ہوگا اس پر انہیں کوئی قدرت نہیں ہوگی، ذالک هو الضلال البعید، اور یہی پرلے درجے کی گمراہی ہے۔ الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق، کیا اے نبی تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ، ان یشاء یذہبکم، اگر وہ چاہے تو تم سب کو لے جائے، ویأتی بخلق جدید، اور تمہاری جگہ کوئی نئی مخلوق لے آئے، وما ذالک علی اللہ بعزیز، اور اللہ ایسا کرنا اللہ تعالیٰ پر کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ وبرزوا للہ جمیعا، اور پیش ہوں گے اللہ تعالیٰ کے حضور سب، فقال الضعفاء للذین استکبروا، تو کمزور اپنے بڑے جو دنیا میں سردار تھے ان سے کہیں گے، انا کنا لکم تبعا، ہم تو تمہارے پیروکار تھے، فہل انتم مغنون عنا، تو کیا کچھ نہ کچھ تم ہمارے لیے کر سکتے ہو، فہل انتم مغنون عنا، تو کیا تم ہمیں بچا سکو گے، من عذاب اللہ من شیء، کچھ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، قالوا لو ہدانا اللہ لہدیناکم، وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ اگر ہمیں ہدایت عطا فرماتا تو ہم بھی تمہارے رہنمائی کرتے، سواء علینا اجزعنا ام صبرنا، اب تو ہمارے لیے برابر ہے کہ ہم شور مچائیں یا خاموش رہیں، ما لنا من محیص، ہمارے لیے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ وقال الشیطان لما قضی الامر، اور شیطان کہے گا جب فیصلے چکا دیے جائیں گے، ان اللہ وعدکم وعد الحق، بے شک اللہ تعالیٰ نے تم سے سچا وعدہ کیا، ووعدتکم فاخلفتکم، اور میں نے تم سے وعدہ کیا اور وعدہ خلافی کی، وما کان لی علیکم من سلطان، اور دیکھو میرے پاس تمہارے اوپر کوئی اختیار نہیں تھا، میں تمہیں زبردستی کفر کی طرف یا اللہ کی نافرمانی کی طرف نہیں، میں تمہیں راستہ دکھایا تھا، دعوت دی تھی، اور فاستجبتم، وما کان لی علیکم من سلطان، میرے پاس تمہارے اوپر کوئی اختیار نہیں تھا، الا دعوتکم، سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں انوائٹ کیا، فاستجبتم لی، اور تم نے خود آزاد مرضی سے میری انویٹیشن قبول کر لی۔
فلا تلومونی، لہذا مجھے ملامت نہ کرو، ولوموا انفسکم، اپنے آپ کو کوسو، ما انا بمصرخکم، میں تمہارا فریاد رس نہیں ہوں، وما انتم بمصرخیہ، اور تم میری فریاد رسی نہیں کر سکتے، انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، میں بری الذمہ ہوں، انکار کرتا ہوں اس شرک کا جو تم مجھے شریک بنا کر کرتے رہے ہو اس سے پہلے، ان الظالمین لہم عذاب علیم، یقیناً ظالموں کے لیے بہت دردناک عذاب ہوگا، وادخل الذین آمنوا، اور داخل کیے جائیں گے ایمان والے، وعملوا الصالحات، اور اچھے عمل کرنے والے، جنات، ایسے باغات میں، تجری من تحتها الانہار، ہو جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا باذن ربہم، اپنے رب کے حکم سے ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہنے کے لیے، ان میں رہنے کے لیے، تحیتہم فیہا سلام، وہاں ان کی گریٹنگ جو ہے وہ سلام ہوگی، یعنی گریٹ کرنے کے بہت سے طریقے ہیں، ہاؤ ڈو یو ڈو بھی ہے، اور گڈ مارننگ بھی ہے، گڈ ایوننگ بھی ہے، لیکن بیسٹ گریٹنگ کیا ہے؟ السلام علیکم، تو ان کی گریٹنگ جو ہوگی وہ السلام علیکم ہوگی۔ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله